بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ علماء دین کے پاس اپنے مسائل گناہوں کا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور توبہ کرو، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اچھی طرح، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے مگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی شیخ کے پاس آیا اور وہ شیخ سے کہنے لگا کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور میرا کام ایسا ہے کہ اکثر میرا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری نظر ان عورتوں کی طرف لپکتی ہے۔ اب یہاں اس نظر کی بات نہیں ہو رہی جو انجانے میں کسی راہ گزر پر پڑتی ہے، بلکہ یہاں اس نظر کی بات ہو رہی ہے جو ہم جان بوجھ کر کسی پر ڈالتے ہیں، کیونکہ آخر ہیں تو ہم سب انسان ہی، اور جب گناہ کے مواقع عین سامنے ہوں تو دل تو اس گناہ پر للچاتا ہی ہے، بھلے پھر ہم وہ گناہ کریں یا نہ کریں، لیکن کچھ وقت کے لیے دل میں اس گناہ کی حرص ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کے دل میں بھی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی تھی، مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ حرص پسند نہیں ہے، مجھے اپنے دل کی اس حرکت سے کوفت ہونے لگی ہے۔ پھر وہ شیخ سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، یہ جو میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں جو مجھے گناہ کی طرف اکساتے ہیں، مجھے ان خیالات سے چھٹکارا چاہیے۔ اب یہ سن کر شیخ نے کہا کہ یقیناً یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں اور ان کا بس ایک ہی حل ہے۔ اس شخص نے تیزی سے پوچھا کہ کیا حل ہے اس کا؟ تو شیخ نے کہا 2 رکعت نفل۔ وہ شخص یہ جواب سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ 2 نفل نماز کب پڑھوں؟ شیخ نے کہا کہ جیسے ہی نظر غیر محرم عورت کی طرف لپکے ویسے ہی 2 نفل پڑھنا۔ اس شخص نے پھر سے سوال کیا کہ میرا تو بے شمار عورتوں کے ساتھ کام کی جگہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو کیا ہر دفعہ مجھے یہی کرنا ہوگا؟ شیخ نے کہا ہاں، جتنی دفعہ بھی ہوا یا گناہ کی نیت سے جان بوجھ کر غیر محرم عورت پر نظر ڈالو اتنی دفعہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ وہ شخص شیخ کی نصیحت سن کر وہاں سے چلا گیا اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد واپس لوٹا، اور جب ہفتے کے بعد واپس شیخ کے پاس آیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور پھر وہ شیخ کو بتانے لگا کہ جو نصیحت اسے شیخ نے کی تھی وہ نصیحت بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس پر شیخ نے اس سے سوال کیا کہ اسے یہ نصیحت کیسے کارآمد لگی؟ وہ کہنے لگا پہلے دن جب وہ اپنی جاب والی جگہ پر گیا تو اس نے 12 رکعت نفل پڑھے، یعنی جتنی دفعہ اس کی نظر غیر محرم عورت کی طرف لپکی اتنی دفعہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دوسرے دن اس کے نفل 8 ہو گئے، پھر تیسرے دن اس کے نفل 4 ہو گئے۔ ایسے کرتے کرتے اس کے نفل کم ہوتے چلے گئے، یعنی اس کی جو نظر غیر محرم عورت کی طرف لپکتی تھی وہ قابو میں آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ بتاتے ہوئے اس نے حیرت سے سوال کیا کہ شیخ، اگر گناہ کے یہ وسوسے اور خیالات میرے دل میں شیطان ڈالتا تھا تو پھر شیطان ان وسوسوں کو جاری کیوں نہیں رکھ سکا؟ اس پر شیخ مسکرائے اور کہنے لگے، شیطان کو جتنا یہ پسند ہے کہ تم غیر محرم عورت کی طرف دیکھو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اسے اس بات سے ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اور اس خوف سے کہ تم جب بھی گناہ کی طرف راغب ہوتے ہو تو اللہ کے سامنے توبہ کا سجدہ کرتے ہو، اس نے تمہیں ورغلانا اور وسوسوں میں الجھانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ تم نے شیطان کی گیم اسی پر پلٹ دی۔ شیخ کی یہ کہانی سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم سجدے کی طاقت کو کتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ہم تو اس بات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ نماز اپنے اندر کتنی پاور رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی اپنی نمازوں سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تنگ ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل اور دماغ کو منفی وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور علماء دین کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اور جو انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے وہ تو پھر شیطان کے رحم و کرم تک ہی رہ جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی اس دنیا میں ڈپریسڈ لوگ دیکھیں گے جنہیں اپنا آپ بھول گیا، وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے اپنے سجدوں کی پرواہ نہیں کی۔
اس لیے اپنی نمازوں میں پابند ہونا سیکھیں، اپنے سجدوں میں تاخیر نہ کریں۔ یہ آپ کی نمازیں ہی ہیں جو اللہ کو آپ سے راضی کریں گی، یہ آپ کے سجدے ہی ہیں جو آفتوں کی گھڑی میں آپ کے لیے اللہ کی مدد لائیں گے۔ شیطان آپ سے زیادہ پاورفل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ نہیں ہے، اس کے پاس سجدے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بس یہی کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، آپ کو گناہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ اس کے پاس، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ آپ تو بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ آپ کے پاس اللہ ہے، آپ کو اللہ نے سجدے کی طاقت بھی دی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے لیے یہ غلامی کی زندگی کیوں چنی؟ کیوں شیطان کو اپنے اوپر رکھ لیا؟ فائٹ بیک کریں، ایسے حسین اور لمبے سجدے کریں کہ شیطان یہ دیکھ کر تڑپتا رہ جائے۔ گناہ کی طرف جیسے ہی دل لپکے ویسے ہی فوراً وضو کریں اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، تاکہ شیطان دوبارہ آپ کو ورغلانے کی جرأت نہ کر سکے۔ خود کو مضبوط بنائیں، آپ کا ماسٹر اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے، اور ایک وفادار غلام صرف اپنے مالک کی غلامی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ کسی اور کی احکامات کو اپنی ناک پر بھی نہیں رکھتا، بس اس کا مالک جو کہہ دے وہی حکم اس کے لیے اول و آخر بن جاتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی اللہ کا بندہ بننا ہے، جو اللہ آپ سے فرما دے اس سے بڑھ کر اور کسی کی بات کو نہیں رکھنا۔ ایسا کرنے سے ہی ہدایت ملے گی، ایسا کرنے سے ہی آپ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔